دوستو آج کی اس ویڈیو میں عید الاضحیٰ جو کہ ہم مسلمانوں کے دو بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، اس تہوار کے ڈیپ ڈاؤن یعنی کہ گہرائی میں جو سائیکولوجیکل میسج ہے، جو نفسیاتی پیغام ہے، میں آج اس پر بات کروں گی کہ میں نے اس تہوار سے کیا سیکھا اور یہ تہوار آپ کو سائیکولوجیکلی یعنی کہ نفسیاتی طور پر کیا پیغام دیتا ہے۔ دوستو میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے مذہبی رسومات ہیں، رسم و رواج ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اس کے ڈیپ ڈاؤن کچھ سائیکولوجیکل میسیجز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی نفسیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ریچولز ہیں، یہ جتنے بھی رسومات ہیں، یہ یوں ہی بے جا نہیں ہوتے، بس یوں ہی نہیں بن جاتے، بلکہ اس کی گہرائی میں اگر آپ غور کریں گے نا، آپ کو بہت سے بہترین، امیزنگ اور مختلف قسم کے پیغامات ملیں گے۔ بچپن سے ہم سب نے عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پس پشت جو ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ لیکن جب میں نے نفسیات پڑھی اور میں تھوڑا سا انسانی نفسیات سے واقف ہوئی، تو اس واقعے کو دیکھنے کا جو میرا نظریہ ہے، جو میرا رخ ہے، وہ بدل گیا۔ اگر میں تھوڑا سا غور کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں جو سب سے پہلا میسج اس واقعے میں دیتے ہیں، جب ان کو ڈیوائن پاور نے، اللہ نے حکم دیا کہ انہیں اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہوگی، انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوگا۔ اگر میں کچھ دیر کے لیے سوچوں بحیثیت ماں، یا اگر آپ والد ہیں، تو ہمارے لیے اپنے بچوں کو ذرا سی تکلیف دینا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی، بڑی مسئلے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایموشنلی اپنے بچوں سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ڈیوائن پاور کا حکم ہے، جو حکم الہی ہے، وہ بہت بڑا حکم ہے۔ میں امیجن کر سکتی ہوں کہ ایک باپ پر کیا گزری ہوگی یا کیا گزرتی ہے کہ جب اسے اپنے ہی بچے کی قربانی دینی پڑے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کچھ سوچے سمجھے ڈیوائن پاور کے اس حکم پر عمل کیا اور وہ تیار ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے۔ یہ جو ان کا ایکٹ ہے، یہ جو ان کا عمل ہے، یہ شو کرتا ہے ان کی ڈیٹیچمنٹ ان کے ایموشنز سے، ان کی ڈیٹیچمنٹ ان کی اولاد سے۔ ہم سب اپنی زندگی میں، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہماری چیزیں ہوں، ہماری دولت ہو، کچھ بھی ہو، ہماری اچیومنٹس ہوں، ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی اولاد کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ جیتنا چاہتے ہیں۔ ہار کا مزہ کوئی نہیں چکھنا چاہتا، کیونکہ ہم سب بہت زیادہ ڈیپلی اٹیچ ہوتے ہیں اپنی اچیومنٹ سے، اپنے بچوں سے۔ میں شاید امیجن بھی نہیں کر سکتی اویئرنیس کا وہ لیول جو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، کیونکہ وہ ایک جنگ ہوگی ان کے لاجیکل برین اور ان کے ایموشنل برین کے بیچ میں۔ بچہ جو ہے نا آپ کا، آپ کی اولاد، وہ آپ کے ایموشنز ہیں، اس کے ساتھ آپ ایموشنلی اٹیچ ہو، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا ہی ایکسٹینشن ہے، ہماری ایک توسیع ہے، وہ ہمارا ایک حصہ ہے۔ لیکن کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہماری اولاد بھی ایک انڈیویژول ہے، ایک انفرادی شخصیت ہے، اس کی اپنی ایک الگ شخصیت ہے، وہ ہمارا ایکسٹینشن نہیں ہے۔ تو یقیناً اتنا بڑا ایک قدم اٹھانے کے لیے، اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈیٹیچ ہونا بہت ضروری ہوگا اپنے بیٹے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کیونکہ ڈیٹیچمنٹ کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا ٹف ڈیسیجن لینا یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا۔ تو دوستوں، یہ جو ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، جتنا آپ کو لگاؤ ہوگا چیزوں سے، لوگوں سے، اپنی اچیومنٹ سے، اپنی شخصیت سے، اپنی شکل سے، اپنے آپ سے، تو یقین مانیے آپ بہت مزریبل لائف گزارنے والے ہیں۔ دوسرا بہت ہی اہم میسج جو میں نے اس واقعے سے سیکھا نفسیات پڑھنے کے بعد، وہ یہ تھا کہ صحیح اور اچھے میں فرق کرنا سیکھو۔ مجھے لفظ اچھے سے بہت الرجی ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اچھا، اچھے لوگ، اچھا محسوس کرو، اچھی چیزیں، اچھے کام کرو، یہ جو لفظ اچھا ہے، یہ دراصل اس کے ڈیپ ڈاؤن اگر میں جاؤں تو آپ کو پلیجر نظر آئے گا۔ کوئی چیز اچھی محسوس ہونا، اس میں پلیجر ہے، یہ ایموشن ہے۔ اچھا، گڈ، ایموشن ہے۔ لیکن جو چیز یہاں پر سب سے اہم ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اچھے سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے صحیح، رائٹ۔ اور ایک بات آپ لوگ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں کہ دنیا میں ساری صحیح چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔
جی ہاں، بہت سی صحیح چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت کڑوی، بری اور بیکار ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اچھے کام کرنا پسند کرتے ہیں لیکن صحیح کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً یہ فیصلہ لیتے ہوئے اچھا نہیں لگا ہوگا کچھ دیر کے لیے اپنے ہی بیٹے کی قربانی دینا، اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنا، یہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، کیونکہ جو حکم الہی ہے، جو ڈیوائن کا جو آرڈر ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر صحیح چیز کرنے میں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو سگریٹ پی کر اچھا تو لگتا ہے، لیکن کیا سگریٹ پینا صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جنک فوڈ کھا کر تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پلیجر فیل ہوتا ہے، لیکن کیا جنک فوڈ کھانا ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور کوئی انسان ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمیں اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن کیا وہ جو ہماری ہیلپ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ کیا اس انسان کا ہمیں منع کر دینا صحیح تھا؟ ہمیں ہمارے پیروں پر کھڑا کرنا صحیح تھا؟ ہمیں یہ کہنا کہ نہیں، خود درد سے گزرو، خود کرو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اس میں، کیا وہ صحیح تھا؟ یا پھر اس انسان نے ہماری ہیلپ کی، ہمیں اچھا تو بہت لگا، لیکن اس کی ہیلپ نے ہمیں اس کا محتاج کر دیا، اس کا غلام کر دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو فیلنگ میں اچھی لگے وہ صحیح ہو، اور جو چیز صحیح ہے وہ آپ کو اچھی بھی لگے۔ تو اچھے اور صحیح میں فرق کرنا سیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ فرق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میرا اپنا بیٹا مجھے اکثر بولتا ہے کہ ماما آئی ہیٹ یو، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ میں پوچھتی ہوں کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے روز کسٹرڈ نہیں کھانے دیتی۔ وہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا، دل تو بچہ ہے نا، آپ کے اندر بھی ایک بچہ ہے 5 سال کا، جس کو ہر چیز نا اچھی چاہیے، جس کو اچھا محسوس ہونا چاہیے، جس کو مزہ آنا چاہیے، پلیجر چاہیے۔ اب میرا بیٹا چھوٹا ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو تو روز کسٹرڈ کھانا ہے، کسٹرڈ میں ہوتی ہے چینی، اب چینی تو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اسے مجھ پہ غصہ آتا ہے، اسے میں اچھی نہیں لگتی جب میں اسے کہتی ہوں کہ تم کسٹرڈ نہیں کھاؤ گے، لیکن میں تو جانتی ہوں نا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کر رہی ہوں وہ اس کے لیے صحیح ہے، بے شک میں اس کی نظروں میں ویلن بن جاؤں۔ بہت ممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شاید لگا ہو، ہم نہیں جانتے اس ٹائم پر ان کی فیلنگز، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ ڈیوائن کا حکم ہے، حکم الہی ہے، تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی مجھے بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، مجھے پتا ہے اس کو غصہ آتا ہے مجھ پہ، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے اسے اپنی ایگو پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ ہے، بچے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے اندر بھی ایک 5 سال کا بچہ ہے جو الٹی سیدھی فرمائشیں کرتا ہے، تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ فرمائشیں کرتا رہے گا، وہ بچہ ہے نا، وہ تو بولے گا، لیکن میرا ایک ایڈلٹ ہونے کے ناطے، ایک سمجھدار انسان ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے کہ میں اسے ڈسپلن سکھاؤں۔ بالغ وہی ہوتے ہیں جو صحیح اور اچھے میں فرق کرنا جانتے ہیں، اور یہی بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ بالغ ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کا قد لمبا ہو گیا، بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اب آپ جان گئے ہیں کہ مجھے صحیح رستے پر چلنا ہے، بے شک وہ فیلنگ میں اچھا نہ ہو، بے شک وہ مجھے فیل اچھا نہیں کروا رہا، لیکن وہ صحیح ہے اور صحیح کام کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، اس عید الاضحیٰ پر صرف قربانی کا گوشت ہی دینا نہ سیکھیں، صرف اس سے ہی اپنی ڈٹیچمنٹ شو نہ کریں، بلکہ جو کچھ بھی آپ کی لائف میں اس وقت موجود ہے، جس سے آپ بہت چپکے ہوئے ہیں یا جس کے بارے میں آپ بہت پوزیسو ہیں، اس کو تھوڑا سا لیٹ گو کریں، اسے تھوڑا سا ڈیٹیچ ہونے کی پریکٹس کریں۔ بہت جلد میری ایک ویڈیو آنے والی ہے ایسٹرالوجی پر، علم نجوم پر، جس میں نے ایک پلانٹ کا ذکر کیا ہے، کیتو علامت ہے ڈیٹیچمنٹ اور اسپرچویلٹی کی۔ جی ہاں، ڈیٹیچمنٹ کا تعلق ہوتا ہے اسپرچویلٹی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ڈیٹیچ تھے تو ڈیفینیٹلی وہ اسپرچول تھے، تبھی تو وہ پیغمبر تھے۔ اگر آپ اپنی لائف میں اسپرچول ہونا چاہتے ہیں نا تو ڈیٹیچ ہونا سیکھیں۔ آپ کی جو کیتو انرجی ہے اس پر غور کریں کہ وہ کیسی ہے۔ کیا آپ کی الماری کپڑوں سے بھری پڑی ہوئی ہے اور آپ کا دل نہیں کرتا کسی کو کپڑے دینے کا، آپ نہیں پہن رہے لیکن وہ پڑے ہوئے ہیں، کلٹرنگ کی ہوئی ہے، آپ نے چیزیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، انہیں دینا سیکھیں۔ جتنا آپ ان کپڑوں کو دینا سیکھیں گے، یا پھر جتنا آپ اگر اپنی کسی خاص اچیومنٹ سے اٹیچ ہیں، تو جو سارا کریڈٹ ہے نا آپ کے اچیومنٹس کا، یا آپ ایک بہت خوبصورت انسان، آپ کو اپنی شکل سے بڑی اٹیچمنٹ ہے، اپنی پرسنالٹی سے، تو وہ سب کچھ، وہ جو بھی آپ کے پاس ہے جس سے آپ نوازے گئے ہیں، وہ سب سے ڈیٹیچ ہو کر اس کا سارا کریڈٹ
جو ڈیوائن پاور ہے نا، جو اللہ کی ذات ہے، اس کو دے دیں کہ یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، یہ مہربانی ہے مجھ پر، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں. یا پھر آپ اپنے بچوں سے، اپنے ماضی سے، اپنی غلطیوں سے، اپنے پچھتاووں سے، کہ کسی بھی ایموشن سے، کسی بھی انسان سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، تو سلولی گریجولی جانے دیں، انہیں لیٹ گو کریں. اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں، انہیں آزادی دیں، فریڈم دیں. آپ کو بہت اچھا، بہت لائٹر، بہت ہلکا فیل ہوگا. آپ کی جو کیتو انرجی ہے، جو آپ کی اسپرچویلٹی ہے، جو آپ کا ڈیٹیچمنٹ ہے، وہ امپروو ہوگا. دوستوں، عید الاضحیٰ پر یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین تھا، یہ میرا اپنا ایک تجزیہ تھا. ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سے ایگری کریں، آپ کا اپنا ایک الگ نظریہ، اپنا ایک الگ تجزیہ ہو سکتا ہے. جو بھی تجزیہ ہے یقیناً اپنی جگہ آپ بھی درست ہوں گے، یقیناً اپنی جگہ میں بھی درست ہوں. اس بار عید الاضحیٰ کو بہت ہی بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کیجیے، اسپرچولی گرو کیجیے اور ڈیٹیچ ہونا سیکھیں، اچھے اور صحیح میں فرق کرنا سیکھیں، بالکل ویسے جیسے ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرق کیا تھا. میری جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ، فیسٹیول آف سیکریفائس، اسپرچویلٹی اینڈ ڈیٹیچمنٹ، بہت بہت مبارک، اور حج کی بھی بہت زیادہ مبارکباد. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.